الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ہم یہ کتاب الصلاۃ میں باب الاذان پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس حدیث ہے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے انہ قال، بے شک وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، اجعلنی امام قومی، مجھے میری قوم کا امام بنا دے۔ یعنی عثمان بن ابی العاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اجعلنی امام قومی، مجھے میری قوم کا امام بنا دیں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، انت امامہم، آپ ان کے امام ہو، یعنی میں تمہیں ان کا امام مقرر کرتا ہوں۔ وقتدی باضعفہم، پیروی کر ان کے سب سے کمزور کی۔ واتخذ مؤذنا، اور ایسا مؤذن بنا، لا یأخذ علی آذانہ اجرا، جو اپنی اذان پر اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو اخرج الخمسۃ وحسنہ الترمذی وصححہ الحاکم، تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں ہمارے سامنے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امامت طلب کرنا جائز ہے کب؟ جب آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ اس کا حق ادا کر لے گا۔ یہاں تو خیر امامت سے مراد نماز کی امامت ہے، لیکن امامت کبریٰ یعنی حکومت و امارت بھی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، اگر یہ پیش نظر ہو کہ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے مانگنے پر جو کوئی عہدہ یا سلطنت یا سلطہ طلب کرتا، لیکن جب یہ کوئی شخص ایسا مطالبہ کرتا کہ وہ اس کا حق ادا کرنے پہ قادر ہوتا، اس کی دلیل ایک قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے خزانوں پر ذمہ داری دے دو۔ یوسف علیہ السلام اس قابل تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھا سکیں گے۔ تو خیر، جو کوئی یہ سمجھتا ہو کہ وہ کر سکتا ہے، یہاں امامت سے مراد نماز کی امامت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت دے دی، یعنی امام مقرر کر دیا، اور ساتھ میں دو آپ نے نصیحتیں فرمائی۔ ایک یہ فرمائی، وقتدی باضعفہم، تو خیال رکھ یا پیروی کر، اقتداء سے ہے نا، معروف ہے یہ لفظ اقتداء۔ اقتداء کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، تو اس کا اگر ہم یوں کرنا چاہیں تو لحاظ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے کمزور کا لحاظ کر، ان میں سے سب سے کمزور کی پیروی کر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب نماز پڑھائے گا، ظاہر جماعت کروائے گا، تو تیرے پیچھے جو لوگ ہوں گے ان میں کمزور بھی ہوں گے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور خواتین بھی مسجد میں آتی ہیں۔ اس وقت بڑا رجحان تھا، اور مساجد میں آنے سے منع نہیں کیا جا سکتا خواتین کو، تو خواتین کے بھی گھر میں کام ہوتے ہیں۔ تو اتنی لمبی کی رات کر دینا اور اتنی لمبی نماز پڑھا دینا کہ کمزور بیچارے یا جس کو کوئی حاجت لاحق ہے وہ پریشان ہو جائے، تو اعتدال اختیار کرتے ہوئے ان میں سے جو سب سے زیادہ کمزور ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھانی ہے۔ تو ایک یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، واتخذ مؤذنا، اور ایسا مؤذن مقرر کر، اور ایسا مؤذن پکڑ، لا یأخذ علی آذانہ اجرا، جو اپنی اذان پر اجرت نہیں لیتا، یعنی اذان پر اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو یہ دوسری بات آپ نے فرمائی، کیونکہ یہ جو امامت ہے یا پھر یہ اذان ہے، اور اسی طرح سے شرع اللہ کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ان کو دیکھا جائے گا۔ ہاں، ان کی ضروریات یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کرے۔ امام جو ہے وہ پوری ایک ذمہ داری نبھا رہا ہے، تو اس کے اخراجات جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے۔ اگر تو ریاست اٹھا سکتی ہے تو ریاست کو اپنے ذمے لے لینے چاہیے، اور اگر ریاست نہیں لے سکتی
تو پھر جو صاحب حل و عقد ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور صاحب ثروت لوگوں کو یہ ذمہ اٹھا لینا چاہیے. لیکن امام اپنی امامت کو بطور پروفیشن لانچ نہیں کر سکتا. یعنی وہ یہ نہیں کہ میرا پروفیشن یہ ہے، وہ اور بھی کام کرے ساتھ، لیکن اس کے لیے بھی اس کو ظاہر ہے وہ باؤنڈ ہے اس کام کے لیے، تو کرنا چاہیے. اسی طرح مؤذن جو ہے وہ اجرت کا مطالبہ تو نہیں کرے گا. یہاں آپ اس حدیث میں دیکھ لیں ممانعت موجود ہے، لیکن اس کی اگر ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ تو مؤذن نہ بھی ہو، کوئی ایسا شخص معاشرے میں جو مسکین کے زمرے میں آتا ہے، یعنی اس کے جائز اخراجات زیادہ ہیں اور اس کی آمدنی کم ہے، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے. تو پھر اس کی بھی کفالت ذمہ داری ہے صاحب ثروت لوگوں کی اور صاحب مال لوگوں کی. تو یہ تو پھر مؤذن ہے، تو اس کی تو بالآلا کرنی چاہیے. تو لیکن وہ بھی اس کو پروفیشن کے طور پہ لے کے نہیں چلے گا. تو یہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں باتیں ملتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امامت کا اہل ہے یا کوئی ذمہ داری نبھانے کی اس کے اندر پوری طاقت ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کو چاہیے وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری دے دے. اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ کمزور لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھانی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اذان کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے. اگلی حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے ہے. قال قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت ہو جائے. لفظی معنی ہے اذا حضرت، جب حاضر ہو جائے، الصلاۃ نماز، تو جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے چاہیے کہ کوئی ایک اذان کہے. یعنی جب نماز کا وقت آ جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تو پھر تم میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ وہ اذان کہے. اس حدیث میں ایک بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اذان جو ہے وہ نماز کا جب وقت متحقق ہو جائے، یعنی اذان کا وقت نماز کا وقت داخل ہو جائے، تو تب اذان کہنی چاہیے. یعنی نماز کے وقت سے پہلے نہیں کہنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان یہ فرض کفایہ ہے. یعنی فرض کفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ کہہ دیں تو باقیوں سے ادا ہو جاتی ہے. یعنی ہر نماز کے لیے ہر جگہ پہ اذان شرط نہیں ہے. کسی ایک علاقے میں اذان ہو چکی ہے تو اس کے بعد پھر بار بار اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ معنی ہے اس کا. تو ایک بات تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی ہے کہ یعنی اذان جو ہے اس کو وقت شروع ہونے پر ہی کہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اذان فرض کفایہ ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال، بے شک رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اذا اذنت فترسل، جب تو اذان کہے تو ٹھہر ٹھہر کر کہہ. ترسل کہتے ہیں آہستہ آہستہ، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر. وَإِذَا أَقَمْتَ فَحْضُرْ، اور جب تو اقامت کہے تو فحضر، حضر کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھنے کو، جلدی جلدی کہنے کو. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، ترتیل، قرات اور حضر. تو قرات میں یہ ترتیل میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے مصری قراء پڑھتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ آواز میں. آواز تو خیر آہستہ نہیں ہوتی لیکن وہ رک رک کر پڑھتے ہیں. اور دوسرا حدر، جس طرح عرب قراء پڑھتے ہیں، ائمہ حرمین پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی تیز تیز. تو اذان جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر کہی جائے گی، اور اقامت فحضر امر کا صیغہ ہے کہ جلدی جلدی کہہ. وَجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَجْعَلْ اور بنا، بین اذانی کا اپنی اذان کے درمیان، و اقامتی کا اور اپنی اقامت کے درمیان، قدر اتنا وقت، ما یفرغ الآکل من اکلہ کہ فارغ ہو جائے کھانا کھانے والا اپنے کھانے سے. یعنی اذان اور اقامت کا جو درمیانی وقت ہے وہ اتنا ہونا چاہیے
کہ جس میں کھانا کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے. تو رواہ ترمذی و ضعفہ، یہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے اور انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اصل میں اس میں ایک راوی ہے عبد المنعم بصری، تو ان کو ضعیف کہا گیا ہے، جیسے دارقطنی وغیرہ نے ان کو ضعیف کہا ہے. تو چونکہ روایت ضعیف ہے اس لیے اس کو ہم اس انداز سے تو نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی یہ مانن ٹھیک لگ رہی ہے. کیسے کہ اذان کے اوپر تسلسل ہے اس امت کا، کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے کہا جاتا ہے، اقامت کو جلدی جلدی کہا جاتا ہے. اور یہ جو اگر تو یہ روایت صحیح ثابت ہوتی تو پھر تو یہ ہمارے لیے حتمی بات تھی کہ ہم اتنا ہی رکھتے، لیکن اس میں کچھ تدبیر اختیار کر کے لوگوں کے حالات دیکھ کے وہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دوسری روایات میں آتا ہے نا، جیسے عشاء کی نماز کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے صحابہ اگر جلدی جمع ہو گئے تو جلدی پڑھ لیتے، اور اگر صحابہ کچھ تاخیر کا شکار ہوتے تو پھر اس کو عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھ لیتے. یہ بلکہ آگے روایت آئے گی بھی باب المواقیت میں، یعنی نماز کے اوقات کا جو بیان ہوگا وہاں پہ. اسی طرح اگلی حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے، جامع ترمذی میں ہی ہے. وَلَهُ کا مطلب ہے کہ یہ بھی جامع ترمذی میں روایت ہے. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤذن الا متوضئ، نہیں اذان کہے گا مگر باوضو شخص. یعنی اذان وہی کہے گا جس کا وضو ہوگا، جو باوضو ہوگا وہی اذان کہے گا، ورنہ جو وضو کی حالت میں نہیں ہے وہ اذان نہیں کہے گا. تو یہ حدیث بھی چونکہ ضعیف ہے، اگر یہ حدیث میں، اس میں معاویہ بن یحییٰ ایک راوی ہے جس کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، لیکن اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہوتی تو پھر یہ وضو شرط بن جاتا نماز کے لیے. تو چونکہ یہ ضعیف ہے اس لیے اذان کہنے والا جو ہے، اس حوالے سے تھوڑی تفصیلات ہیں کہ حدث اصغر تو چل جائے گا، یعنی اگر بے وضو ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اذان کہہ دے. لیکن جو حدث اکبر ہے، حدث اکبر چونکہ اذان مسجد میں ہوتی ہے، تو اگر وہ جنبی ہے یا اس طرح کہ حدث کا شکار ہے تو پھر وہ اس سے کم از کم نکلے گا. بعض نے کہا کہ وہ وضو کر لے کیونکہ اس سے تخفیف ہو جاتی ہے، لیکن اذان کہنے کے بعد غسل کر لے. لیکن یہ تکلفات میں پڑھنے کی بجائے ضروری ہے کہ جب مسجد میں اذان کہنی ہے تو پھر وہ حدث اکبر سے پاک ہونا چاہیے، یعنی وہ جنبی وغیرہ کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، جو ہم پیچھے تفصیلات پڑھائیں. اسی طرح جامع ترمذی میں ہی زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ، من اذن ومن اذن، اور جو کوئی اذان کہے، فَهُوَ يُقِيمُ، وہی اقامت کہے، یعنی جو اذان مؤذن ہی اقامت کہے گا. یہ بھی ضعیف ہے. وضعفہ ایضا، یہ حدیث بھی چونکہ ضعیف ہے، اس وجہ سے اس سے بھی یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ صحیح ثابت ہو جاتی حدیث تو پھر مؤذن کا ہی حق تھا اقامت. تو لیکن چونکہ ضعیف ہے تو اس لیے مؤذن کہنا چاہے وہ کہہ دے یا کسی کوئی اور بھی کہا جا سکتا ہے. اس میں بھی ایک راوی ہے، افریقی راوی اس کا نام ہے، معروف ہے، وہ بھی ضعیف ہے. ولی ابی داود، اور ابو داود میں فی حدیث عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ انہ قال، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا اذان کے حوالے سے، جو اذان سکھائی تھی. انہ قال، بے شک وہ کہتے ہیں، انا رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا، یعنی الاذان، اذان کو، وانا کنت اریدہ، تو میں اس کا ارادہ رکھتا تھا، یعنی میرا یہ دل تھا کہ خواب میں اذان مجھے سکھائی گئی ہے اور میں نے اللہ کے رسول کو بتلایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یعنی تائید کر دی ہے اور یہ شریعت بن گئی ہے. تو وانا کنت اریدہ، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ مجھے مل جاتی، یعنی میں اس کو کہتا. قال فاقم انت، تو آپ نے فرمایا آپ اقامت کہا کرو. تو یہ بھی روایت ضعیف ہے. اس میں بھی ایک راوی ہے، وہ افریقی ہی، یعنی نہیں، افریقی راوی تو پچھلی روایت میں تھا. تو اس روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، وفیہ نظر، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ محل نظر روایت ہے.
تو یہ بھی روایت ثابت نہیں ہے. تو اگر یہ ثابت ہو جاتی تو پھر آپ کے اقامت کہنے والے عبداللہ بن زید یہ ہمارے پاس ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی. تو آدمی کو فکس کیا جا سکتا ہے، جس طرح اذان کے لیے کیا جا سکتا ہے اسی طرح اقامت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو. چونکہ یہ ضعیف ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ بات بھی ثابت نہیں ہو رہی. اسی طرح اگلی روایت بھی یہ بھی ضعیف ہے، پڑھ لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذن املک بالاذان، مؤذن اذان کا زیادہ مالک ہے. یعنی اذان کا زیادہ حق، مالک سے مراد املک کا مطلب زیادہ مالک، یعنی زیادہ حق جو اذان کا ہے وہ کس کو ہے؟ مؤذن کو. والامام املک بالاقامہ، اور امام زیادہ مالک ہے اقامت کا. یعنی مؤذن کا حق اذان ہے اور امام کا حق اقامت ہے. امام جس کو کہے گا وہ اقامت کہہ دے. تو خیر یہ بھی روایت ضعیف ہے. اس کے متفرد ہونے کی طرف ابن عدی وغیرہ نے اشارہ کیا ہے، اور شریک ایک راوی ہے اس میں جس کی وجہ سے یہ بات ضعف کی طرف چلی گئی ہے. تو خیر یہ بھی جتنی کچھ روایات ہم نے پڑھی ہیں ضعیف ہونے کی وجہ سے ہی. اگلی روایت بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. تو یہ جو کہ ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہو جاتا تو پھر فکس ہو جانا تھا کہ امام جس کو کہے گا وہی اذان کہے گا، اقامت کہے گا، اور اذان مؤذن کا حق ہوگا. اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ نہیں رد کی جاتی دعا بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان. دعا کی قبولیت کے کئی اوقات ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین وقت یہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان. تو اس وقت کو بھرپور فائدہ مند بنانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اذان جب ہو جائے تو اس کے بعد نماز کی تیاری کر کے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے، اور صف میں بیٹھ کے تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد سنن نوافل پڑھ لینے کے بعد پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی چاہیے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب لا یرد الدعاء، دعا رد نہیں کی جاتی. تو دعا رد نہیں کی جاتی کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی وہ آپ کو مل جائے گی، کیونکہ لا یرد الدعاء کا مطلب ہے کہ وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے. اور دعا کی قبولیت کی 3 قسمیں ہیں، 3 صورتیں ہوتی ہیں، 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ بندہ جو چیز اللہ سے مانگے وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز تو نہیں دیتے لیکن اس کے بدلے میں کوئی بہت بڑی مصیبت روک دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، اس سے اس کو محفوظ رکھ لیتے ہیں. یہ دوسری صورت ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ تو وہ چیز دی، نہ ہی کوئی مصیبت والا معاملہ ہوا، لیکن وہ دعا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر لیتے ہیں آخرت کے لیے. تو آخرت میں جب بندہ دیکھے گا نا تو اس کی خواہش پھر یہ ہوگی کہ کاش کوئی بھی دعا میری قبول نہ ہوتی. تو دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے، کیونکہ شرائط ہے نا دعا کی قبولیت کے. اب ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پرا گندا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے. یہ اس کی ایسی حالت ہے کہ اللہ کو ترس آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں. جس طرح بعض اوقات ہیں اسی طرح بعض لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی. ان میں سے مسافر بھی ہے، ٹھیک ہے، مریض بھی ہے، اسی طرح سے مظلوم بھی ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ آگے یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے اور کہتے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کے لیے کیسے قبولیت ہو سکتی ہے. تو یہ یہاں پہ جو مطلب ہے، یعنی ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنے کے بعد، یعنی حرام کی آمیزش نہ ہو، تو پھر بندہ دعا کرے تو اس وقت دعا پھر رد نہیں ہوتی، وہ پھر قبولیت کی 3 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں چلی جاتی ہے. اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، جس نے کہا جب اس نے اذان کو سنا،
अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा, ए अल्लाह इस मुकम्मल दावत के रब, वस्सलातिल काइमा, और कायम होने वाली नमाज के रब, आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता कर, वबास हो, और उनको मबऊस फरमा, मकामन महमूदन, मकाम महमूद में, अल्लज़ी वातहू, जिसका आपने उनसे वादा किया, यानी अल्लाह जिसका तूने उनसे वादा किया है मकाम महमूद का, वो मकाम महमूद उनको अता कर दे। जो यहाँ तक ये कलिमात पढ़ता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला वबअसहु मकाम महमूदन अल्लज़ी वअदता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामा, उसके लिए मेरी सिफारिश क़यामत के दिन हलाल हो जाती है, यानी वो मेरी सिफारिश का हकदार बनेगा। तो ये जो वबस ये जो अल वसीला अल फजीला है, अल फजीला अल वसीला, ये जन्नत का एक दर्जा है, जैसा कि हदीस में आता है ना कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये अल्लाह ने एक बंदे के लिए ही रखा हुआ है, और मैं अल्लाह से ये उम्मीद लगा के रखा बैठा हुआ हूँ कि वो अल्लाह ताला मुझे ही मखलूक में से वो देगा। और अल फजीला से मुराद फजल, बुलंद मर्तबा और फजीलत वगैरह भी है। तो जिसको वो वसीला मिल गया तो ये फजीलत भी मिल गई, तो ये दोनों चीज़ें एक भी हो सकती हैं। और मकाम महमूद क्या है? मकाम महमूद ये क़यामत के दिन मबूस होना, यानी जब अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शिफात उज़्मा है, यानी बड़ी सिफारिश है, उससे पहले कुछ कलिमात सिखाएंगे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे वो कलिमात तभी उसी वक्त अल्लाह ताला सिखाएंगे, मैं उन कलिमात के ज़रिए अल्लाह ताला की तारीफ करूंगा। तो ये है मकाम महमूद। जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में भी कहा ना, वासा यबासा का रब्बुका मकाम महमूदा। तो ये दुआ भी हमें याद होनी चाहिए। बाकी जब अहादीस को हम साथ मिला लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे मुअज्जिन कहता है उसी तरह कहो, उसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ो और फिर ये दुआ पढ़ो। तो ये मुकम्मल अजान के जवाब देने का तरीका हो जाता है। इसके बाद बाब शुरूती सलाह है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम ये इसी पहले सेशन में हदीस पढ़ लेते हैं सारी, जितनी पढ़ी जाती है अल्लाह की तौफीक से, और जो इसके बाद दोबारा मैं लिंक जनरेट करूंगा ना, तो उसमें 2-3 काम हम कर लेंगे। एक तो आपके सवालात ले लेंगे, और दूसरा फिर आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो हदीस असाइन करनी है ना, अभी कर देता हूँ इंशाल्लाह। अगर आप चाहें तो मैं लिख के भी भेज सकता हूँ ग्रुप में, अगर आप कहें तो इस तरह भी हो सकती हैं, तो वो आप जैसे कहेंगे। तो अभी इसको पढ़ लेते हैं। बाबु शुरूत इस्सलाह, नमाज की शर्तों का बाब। नमाज की शर्तों का बाब। शुरूत क्या होता है? ये शर्त की जमा है, और शर्त वो होती है कि जिसके बगैर कोई चीज उसका वजूद ना हो, यानी मतलब जिस पर सेहत मौकूफ हो किसी चीज की। तो शुरूत सलाह से क्या मुराद होगा कि वो चीजें जिन पर नमाज का सही होना मौकूफ है, यानी नमाज सही तब होगी जब वो शुरूत पाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से तो ये मुख्तलिफ अहादीस से हमें समझ आएगी कि कौन कौन सी शर्तें हैं नमाज के लिए। तो पहली रिवायत है अली बिन तल्क रजी अल्लाह तआला अन्हु से, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा फसा अहदुकुम फिस सलाती फलियनसरिफ वलियतवद्दा वलियुइदिस सलाम। इज़ा फसा, जब हवा खारिज कर दे, अहदुकुम, तुम में से कोई एक, फिस सलाती, नमाज में, फलियनसरिफ, बस चाहिए कि वो लौटे, वलियतवद्दा, और ये कि वो वुजू करे, वलियुइदिस सलाता, और नमाज को लौटाए। रवाहुल खमसतु व सह्हहु इब्न हिब्बान। तो ये रिवायत हमारे सामने है। दो लफ्ज होते हैं असल में, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता। और आप देख लें कि इस हदीस में भी और अगली हदीस में भी, और पीछे भी हम पढ़ा है बाबुल हैज में, रिवायात जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी फितरत और तकाज़ों को समझते हुए, ये हमारा दीन है जो इतनी बारीकी के साथ रहनुमाई कर रहा होता है, और इस पर हमें फख्र होना चाहिए, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है।
تو یہاں بھی دو لفظ ہوتے ہیں، ایک فسا اور ایک زراعت. تو فسا کا معنی ہوتا ہے بغیر آواز کے ہوا خارج ہونا، اور زراعت کا معنی ہوتا ہے ہوا کے ساتھ خارج ہونا. تو یہاں پہ وہ لفظ ہے تو اس میں دوسرا بھی شامل ہے. یعنی اصل مقصود کیا ہے کہ ہوا کا خارج ہونا، یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے وضو کو لوٹا کے نماز لوٹانے کا کہا گیا. تو فرمایا کہ اذا فسا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف، بس چاہیے کہ وہ لوٹے، ولیتوضا، اور وہ وضو کرے، ولیعد الصلاۃ، اور نماز کو لوٹائے. اور یہاں پہ یہ قطعاً نہیں ہے کہ جہاں پہ نماز چھوٹ گئی تھی وہیں سے آگے شروع کرے گا، کیونکہ وہ نماز سے پراپر طریقے سے نہیں نکلا. ہم پڑھیں گے نماز جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے. تو چونکہ یہ نماز سے نکلتے ہوئے ابھی درمیان میں ہی تھا، اور ایک جو انسانی فطرت تھی، تقاضا تھا، حوائج میں سے ایک حاجت اس کو لاحق ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کو پھر نماز سے نکلنا پڑا، اور وہ پھر وضو کرے گا، اور وضو کرنے کے بعد نماز کو دہرائے گا. اسی طرح دوسری حدیث ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، رواہ الخمسۃ الا النسائی وصححہ ابن خزیمہ. کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض، اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا، الا بخمار، مگر چادر کے ساتھ، اوڑھنی کے ساتھ. خمار سے مراد وہ چادر ہے جو سر کو اوڑھنے اور ڈھانپنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو حائزن سے مراد یہاں پہ یعنی لغوی معنی مراد ہے کہ وہ عورت جس کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جوان ہو گئی ہے، بالغ ہو گئی ہے، تو اب اس کی نمازیں بھی کاؤنٹ ہو رہی ہیں، اور اس پر پراپر شرعی احکام بھی نافذ ہو رہے ہیں. تو ان میں سے یہاں پہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے اگر وہ اوڑھنی کے ساتھ سر کو ڈھانپے گی نہیں. یہ جو روایات آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری پڑھیں گے نا تو یہ مسئلہ اور بھی واضح ہو جائے گا کہ عورت کا نماز میں لباس کیسا ہوگا، اور مرد کی بھی وضاحت آ جائے گی. وان جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، جابر کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان ثوب واسعا، اگر کپڑا ہو کھلا یعنی زیادہ ہو، فلتحف بھی، تو اسے اپنے بدن پر لپیٹ لو، لحاف کی طرح، یعنی جس طرح آدمی لپیٹ لیتا ہے، یعنی فی الصلاۃ، یعنی نماز میں. ولی مسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے فخالف بین طرفیہ، پس دونوں پلوؤں کو مخالف طرف سے لپیٹ لو، یعنی دائیں سائڈ کو بائیں طرف پھینک لو اور بائیں کو دائیں طرف پھینک لو، یعنی مخالف سائڈز کو لپیٹ لو. یعنی یہ تب ہے جب کپڑا کھلا ہو، یعنی کھلا ہوگا تو لپیٹنے کی نوبت آ سکتی ہے نا، لپیٹا جا سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا، اگر وہ تنگ ہو، فَاتَّزِرْ بِهِ، تو پھر اس کو ازار بنا لو، یعنی اس کو تہبند بنا لو. اس حدیث میں بھی ہمارے سامنے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سوال اور یہ مسائل کب پیدا ہوئے، اس دور میں کہ جو اس دنیا کا سب سے بہترین دور تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی ہے نا، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. تو اس زمانے کو جب ہم دیکھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس زمانے میں یہ کپڑوں کی یہ حالت تھی، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بچھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. ایون ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، ایک عورت نے اپنا نفس ہبا کیا نا، تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو میرا نکاح اس سے کر دیں. تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے تو لے آؤ، کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے وہی لے آؤ، وہ بھی نہیں ملی. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک چادر ہے جو میں نے یہ تہمت بنایا ہوا ہے، تو میں اس کو دو حصوں میں کاٹ دیتا ہوں اور ایک اس کو دے دیتا ہوں، ایک خود رکھ لیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نہ تیرے کام آئے گی نہ اس کے کام آئے گی.
تو اگر تجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو وہ پھر اس کو سکھا دے، اسی کو مہر بنا کے آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ یعنی کئی طرح کے واقعات ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں، اور یہ بھی روایت جو آ رہی ہے آگے بھی، یہ ام سلمہ کی روایت بھی ہم پڑھیں گے کہ کپڑا، یعنی آج کل تو ہمارے مطلب برانڈز ختم نہیں ہوتے نا، ہماری تو خواتین یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اور زیادہ الماریاں خرید کے دو، کپڑے رکھے نہیں جاتے، سمیٹے نہیں جاتے، اور پھر مطلب اس طرح سے برانڈڈ پہننا، اور کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے میں یہ پوری تمہید بنا رہا ہوں۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے معاملات تھے، گھر میں روشنی کرنے کے معاملات تھے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس گھر میں روشنی کرنے کے لیے، دیا جلانے کے لیے تیل ہوتا، لا عقل نہ ہو، تو فاقوں کا یہ عالم تھا کہ ہم وہ تیل کھا جاتی، یعنی سرسوں وغیرہ کے آئل سے بھی دیا جلتا ہے نا۔ تو یہ حال تھا اس دور کا، جس کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سب سے بہترین دور ہے۔ گویا کہ اللہ کے ہاں معیار آپ کا مال نہیں ہے، آپ کا جو مالی سٹیٹس ہے وہ نہیں ہے۔ اگر مالی اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو سب سے زیادہ غریب لوگ تھے، اور کچھ کوئی چیزیں بھی نہیں تھی، اور پیسے کی بھی فراوانی نہیں تھی، تو اللہ کے رسول نے ایسی زندگی کو پسند بھی کیا۔ تو بہترین دور کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے ہاں جس چیز کی ویلیو ہے وہ دین ہے، شریعت ہے، اسلام کو اس پریکٹس کرنا ہے، اور اس طرح کی چیزیں، تو اسی لیے خیر القرون کہا۔ تو ایک ضمناً بات آ گئی کہ اگر صرف کپڑا اتنا ہے کہ آپ کے پاس یعنی دائیں بائیں لحاف کی صورت میں یا لپیٹنے کی نوبت آ ہی نہیں سکتی، تو پھر آپ اس کو ازار بنا لیں۔ یہ ازار بنانے والا جو کہا گیا، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اور مردوں کے لیے ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم میں ہی من حدیث ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، نہ نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک، فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں، لیس علی عاتقہ منہ شیء، کہ اس کے کندھے پر اس میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی مرد کا جو سطر ہے نماز کے اندر، وہ کپڑے کو، کندھے کو بھی ڈھانپنا ہے، یعنی کندھوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے۔ تو ایسی شرٹ جس کے اندر یعنی اس کے کندھے کور ہو جاتے ہیں، وہ یا بازو والی شرٹ ہو، تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو مرد کا جو لباس ہے نماز میں، وہ یہ ہے کہ اگر تو کپڑا کھلا ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر کپڑا تنگ ہے تو صرف ازار کم از کم ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس طرح سے نماز میں اس کا کپڑا لپیٹنا ہے کہ کندھے بھی تھوڑے ڈھانپے ہوئے ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ انہا سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتسلی المرأة فی درع و خمار بغیر ازار، اتسلی المرأة، کیا نماز پڑھ سکتی ہے عورت، فی درع و خمار، در جو ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں لمبے ایک جبہ نما جو کپڑا ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے، یعنی اس کو اگر ہم ترجمہ کریں تو کرتا کر لیں آپ، یعنی ایک لمبے کرتے میں کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے، بغیر ازار، تہمت کے بغیر، یعنی صرف ایک کرتا ہے لمبا اور سر پہ چادر ہے، اور نیچے کوئی ٹراؤزر یا کوئی تہمت، کوئی ازار وغیرہ نہیں پہنا ہوا۔ یعنی آپ یوں دیکھیں کہ درہن کہتے ہیں لمبے کرتے کو، و خمار، خمار پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے، کہتے ہیں کہ سر، ایسی چادر جو سر کو ڈھانپتی ہے، بغیر ازار، لیکن ازار نہیں ہے، تہمت نہیں ہے۔ تو اس ایسے کپڑے میں اس طرح سے عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ یہ سوال کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، اذا کان الدرع، جب ہو کرتی، سابغن، اتنی لمبی، یغطی ظہور قدمیہا، کہ وہ اس عورت کے دونوں پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ رہی ہو، یعنی وہ اتنی لمبی ہو کہ جو پاؤں کا ظاہری حصہ ہے اس کے اوپر تک جا رہی ہو، یعنی اس کو ٹچ کر رہی ہو اور ڈھانپ رہی ہو، تو پھر اس میں بغیر ازار کے بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز۔ تو یہ بھی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یعنی عورت کا جو
نماز میں لباس ہے وہ ایک تو خمار ہے. خمار کا مطلب کیا ہے؟ جو سر کو کور کرنا اچھی طرح سے. اور دوسرا جو ہے کہ اس کا پورا جسم ڈھانپا ہونا چاہیے، اگرچہ ازار نہ بھی ہو. اگر تو ازار ہو پھر تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن ازار نہ ہو تو پھر وہ لمبا کرتا ہونا چاہیے جس سے پاؤں کے ظاہری حصے بھی ڈھانپے ہوئے ہوں. تو یہ عورت کا لباس، مرد کا لباس بھی ہمارے سامنے آ گیا.